اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی اسلام کے فروغ کے لیے کاوشیں۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ آپ کے ذریعے دین اسلام کو غالب کر دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے وصال اقدس تک اسلام کی سرفرازی کے لیے ہر طرح سے کوششیں فرمائیں، کفار کے طعنے سنے، اذیتیں برداشت کیں، ہر ممکن مقام پر پہنچ کر اسلام کی دعوت دی، میدان جہاد میں تشریف فرما ہو کر اسلام کے خلاف نبرد آزما طاقتوں کو زیر کیا، شاہان وقت کو خطوط لکھ کر اسلام کا پیغام پہنچایا، اپنے رشادات اور کردار کے ذریعے مجاہدین اسلام کی ایک کھیپ تیار کی اور قیامت تک کے لیے امت کو خدمت دین کے جذبہ سے سرشار کیا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کی صلاحیتیں اور مال و جان اسی مقصد کے لیے استعمال ہوں جس کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری ظاہری حیات طیبہ میں کوشش فرماتے رہے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں دین کے ساتھ سچی محبت نصیب ہوئی۔ آپ بچپن سے ہی شرعی احکام کے پابند تھے۔ اس سے بڑی سعادت مندی یہ کہ تخت شاہی نے ان کے مزاج کو تبدیل نہیں کیا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد لوگ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں، مگر وہ زندگی کے آخری سانس تک خود بھی دین پر عمل کرتے رہے اور پوری دنیا میں اس کی سربلندی کے لیے کاوش بھی فرماتے رہے۔ ان کی حیات مبارکہ کے چند پہلوؤں پر غور کیجیے۔ نمبر 1، وہ عقائد میں بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے پختہ سنی تھے۔ نمبر 2، فقہی اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے سچے مقلد اور پکے حنفی تھے۔ نمبر 3، ان کی شہزادگی کے دور میں جب ابھی شاہ جہاں زندہ تھا، مخالفین ان کی دستار یعنی عمامہ و مذہبی حلیہ کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں نمازی، فقیر، ریاکار کہہ کر پھبتیاں کستے تھے۔ نمبر 4، قرآن حکیم کی متعدد صورتیں انہوں نے بچپن میں ہی یاد کر لی تھیں۔ بادشاہ بننے کے تقریباً 4 سال بعد بے پناہ انتظامی مصروفیات کے باوجود انہوں نے پورا قرآن مجید حفظ کیا اور تا دم آخر اسے یاد رکھا۔ نمبر 5، وہ ہر وقت باوضو رہتے تھے اور نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ مسجد میں باجماعت ادا کرتے تھے۔ دور شہزادگی میں حاکم بخارا عبدالعزیز خان کے ساتھ ایک معرکہ کے دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے دوران جنگ نماز ادا کرنے کی تیاری شروع کی۔ سپاہیوں نے کہا کہ صورتحال بہت نازک ہے، مگر آپ نے سواری سے اتر کر اطمینان سے فرضوں اور سنت و نفل ادا کیے۔ عبدالعزیز خان کو معلوم ہوا تو وہ حیران رہ گیا اور یہ کہتے ہوئے جنگ چھوڑ دی، ایسے پابند نماز شخص سے لڑائی کرنا خود کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے۔ نمبر 6، دور اقتدار میں بھی رمضان المبارک کے روزوں کے پابند تھے، تراویح ادا کرتے اور آخری عشرے میں اعتکاف بھی فرماتے تھے، نیز خاص ایام کو نفلی روزوں اور خاص راتوں میں شب بیداری کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ نمبر 7، ان کی اکثر راتیں مختلف اولیاء کرام اور علماء ذی شان کے ساتھ دینی گفتگو میں گزرتی تھیں۔ نمبر 8، آپ کے دور میں شاہی قلعہ لاہور کے سامنے بادشاہی مسجد سمیت بے شمار مساجد تعمیر ہوئیں اور لاتعداد مدارس قائم ہوئے۔ آپ نے اپنے گورنروں کو تاکیدی حکم جاری کیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں دینی مدارس قائم کریں اور اساتذہ کو سرکاری خزانے سے تنخواہیں ادا کریں۔ انہوں نے سرکاری خزانے سے طلباء کے لیے درجہ بدرجہ وظائف بھی مقرر کروائے۔ نمبر 9، آپ نے پوری سلطنت میں اسلامی احکام کو عملی طور پر نافذ کروایا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت کا تعلق سنی مسلک سے تھا اور فقہ حنفی پر عمل کرتے تھے۔ اب بھی ایسا ہی ہے، چنانچہ ضرورت پیش آئی کہ فقہ حنفی کی روشنی میں اسلامی احکام کی ایک عام فہم، مستند اور جامع کتاب تیار کروائی جائے اور اسے بطور قانون پورے ملک میں نافذ کیا جائے۔ لہٰذا آپ نے اپنی سرپرستی میں تقریباً 50 ماہر حنفی علماء کرام کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کا نگران شیخ نظام الدین برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا اور اس منصوبے پر ہونے والے تمام اخراجات سرکاری خزانے سے جاری کروائے۔ 8 سال کی محنت کے بعد تقریباً 1672 عیسوی میں ایک قیمتی علمی سرمایہ مرتب ہوا جس کا نام الفتاوی الہندیہ، فتاوی عالمگیری ہے۔ یہ کتاب اس وقت بھی پوری دنیا کے علماء میں مقبول ہے۔ اردو میں یہ کتاب 10 ضخیم جلدوں میں شائع ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے دور میں متعدد اہم دینی کتابیں تصنیف کی گئیں۔ نمبر 10، شاہ ہند عالمگیر الرحمہ کے تخت نشین ہونے سے پہلے شہریوں سے مختلف قسم کے ٹیکس وصول کیے جاتے تھے، مگر مسلمانوں سے زکوٰۃ و عشر وصول کرنے کا نظام معطل تھا اور ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے ان سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ نے اسلامی احکام کے مطابق فوری طور پر تمام ظالمانہ ٹیکس ختم کروا دیے اور زکوٰۃ و عشر اور جزیہ کا نظام بحال کروایا۔ نمبر 11، آپ نے شراب نوشی، جوا اور حرام
السلام موسیقی پر مکمل پابندی عائد کروائی اور ان بیہودہ کاموں کے تمام اڈے بند کروا کر مستقل روک تھام کے لیے محتسب مقرر کیے۔ ایک مرتبہ موسیقاروں نے منصوبہ بندی کے ساتھ آلات موسیقی کا ایک علامتی جنازہ تیار کیا اور اسے لے کر شاہی محل کے پاس سے گزرے۔ عالمگیر علیہ الرحمہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے موسیقی کا جنازہ ہے۔ فرمایا خوب گہرائی میں دفن کرنا تاکہ آئندہ کبھی باہر نہ آ سکے۔ نمبر 12، آپ کے دربار شاہی میں غیبت اور جھوٹ کی سختی سے ممانعت تھی۔ حاضرین کو حکم تھا کہ اگر کسی کا عیب بیان کرنے کی کوئی شرعی وجہ ہو تو بھی اسے شائستہ الفاظ میں ذکر کیا جائے۔ نمبر 13، شاہ ہند سرکاری خزانہ کو اپنی جاگیر سمجھنے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بناتے، قرآن مجید کی کتابت کرتے اور اس سے ہونے والی آمدن سے اپنے اخراجات پورے کرتے۔ آپ نے وصال کے وقت وصیت کی میرے ترکہ میں سے 4 روپے جو میں نے ٹوپیاں بنا کر کمائے ہیں وہ میرے کفن دفن میں خرچ کیے جائیں، اور 5 روپے جو میں نے قرآن مجید کی کتابت سے حاصل کیے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ نمبر 15، علم دین سے محبت زندگی کے آخری لمحہ تک باقی رہی۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں شیخ مجدد علیہ الرحمہ کے پوتے مولانا محمد فرخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ پوری صحیح بخاری شریف پڑھی۔ نمبر 16، حقیقت میں آپ کا تخت حکومت سنبھالنا اسلام کی سربلندی کے لیے ہی تھا۔ شاہ جہاں چاہتا تھا کہ بڑا بیٹا دارا شکوہ تخت سنبھالے۔ دارا شکوہ ابتدا میں بہت نیک انسان تھا، لاہور کے معروف بزرگ حضرت میاں میر فاروقی قادری علیہ الرحمہ وغیرہ کا عقیدت مند بھی تھا، مگر بعد میں وہ غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا اور گمراہانہ نظریات اختیار کر لیے۔ عالمگیر علیہ الرحمہ نے دارا شکوہ کے اقتدار کو قبول نہ کیا اور خود بادشاہی سنبھالی۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے شاہ جہاں کو ایک خط میں لکھا، اگر خدا نہ خواستہ آپ کی حمایت سے بد کردار دارا شکوہ کامیاب ہو جاتا تو پورا جہان کفر و ظلم کی تاریکی میں ڈوب جاتا، شریعت مطہرہ کی رونق ختم ہو جاتی اور روز قیامت آپ کو اس حمایت کا جواب دینا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ سلطان عالمگیر علیہ الرحمہ اس شعر کا بہترین مصداق تھے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔